اچھا، پہلے میں نے آپ کو جتنی بھی کہانی سنائی ہے نا وہ فرضی کہانی تھی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو نا کچھ اپنی ریئل زندگی سے نا کوئی کہانی سناؤں۔ تو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نا نماز مغرب کی پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکلا، تو ایک آپ ہی کا کوئی کلاس فیلو تھا، غالباً آپ ہی کی عمر تھی، اور شاید میں بھی آپ ہی کا کوئی کلاس فیلو۔ تو وہ مجھے رستے میں ملا۔ حسب عادت میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بھی آج کل ٹھیک ہونا بہت بڑی بات ہے، آپ ٹھیک ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہہ کر میں چل دیا آگے کو۔ پھر اس نے ایسا بعد میں کہا باہروں دا ٹھیک اندروں دا پتہ نہیں ہے۔ میں اسی طرح واپس آیا۔ میں نے کہا یار میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کو جب بھی آپ پریشان ہوا کریں تو آپ یہ بات یاد کیا کریں اور آپ خوش ہو جایا کریں۔ اس نے کہا بتا دیں۔ میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے بھی بڑی خوشی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ ہم جو ذات خود کے لیے، ہماری اپنی ذات خود کے لیے رحمت کا باعث نہیں ہوتی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اور کوئی گھر کا کوئی سربراہ کہہ دے کہ تو لگا رہا تو چنگا کام کرتا ہے، اور آپ کا دل کرے گا کہ وہ کام نا آپ کرتے جائیں، دل سے آپ وہ کام کریں گے۔ اچھا، گھر کے سربراہ کے علاوہ کوئی گاؤں کا کوئی بڑا کہہ دے، نمبردار وغیرہ، آپ اور دل جوئی کے ساتھ وہی کام کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایم پی ایم این اے آپ کو کہہ دے کہ لالا تو لگا رہا اس کام تے میں تیرے نال کہیں شدی لوڑ پے بنا تو منڈ سامیں میں تیرے نال، آپ اور لگن کے ساتھ وہ کام کریں گے، کیونکہ آپ کو اب ایک ایم پی اے یا ایم این اے کہہ رہا ہے کام آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اگر کہیں آپ کو ملک کا سربراہ کہہ دے کہ آپ بھائی یہ کام کرتے رہیں، کسی بھی چیز کی لوڑ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ یقین مانے آپ پہ نکھٹو کام بھی کر رہے ہوں گے نا تو پھر بھی آپ مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک ملک کا سربراہ کہہ رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ جب بھی کچھ چاہیے ہوگا مجھ سے مانگ لینا۔ یار بتائیں، جب کائنات کا سربراہ، کائنات بنانے والا، دونوں جہانوں کا مالک آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ خدا جو اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، نفرت کو محبت میں بدل سکتا ہے، خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے، تو اب ہم کو چاہیے نا کہ ہم بالکل فیئر لیس ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ اس کی رحمت کا آنا اٹل حقیقت ہے، میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا، اس کی رحمت آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کی رحمت جب کسی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے تو جو خاک ہوتی ہے وہ افلاک تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی رحمت سے جو عام بندہ ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، اور جو خاص ہوتا ہے وہ خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر فانی کو جاودانی بنا دیتی ہے۔ رحمت کا نا اٹل حقیقت ہے۔ رحمت سے انہونی ہونی ہو جاتی ہے اور ہونی انہونی ہو جاتی ہے۔ رحمت سے رفتیں ملتی ہیں، رحمت سے امید ملتی ہے، رحمت سے امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اور رحمت سے فقیری میں امیری نظر آتی ہے، امیری میں غریبی نظر آتی ہے۔ یہ جو خاک نشین ہوتے ہیں اصل میں یہ عرش نشین ہوتے ہیں۔ سورج روشن ہے، چاند روشن ہے، فلکی اجسام گردش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو رحمت ہے یہ کو ماضی کا قصہ بن گئی ہو؟ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ کائنات نہ بھی موجود ہو رحمت پھر بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ رحمت حی قیوم کی صفت ہے۔ نئے زمانوں کا رخ بدلنے والے لوگ اس کی رحمت سے نوازے گئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی رحمت جب کسی عام آدمی پر پڑتی ہے تو وہ بھی کہہ اٹھتا ہے، کلام جس نے کیا قرآن میں انسان سے، جس کو پہچانا علی کے قول محمد کے فرمان سے، کلمہ حق دیا کہ کوئی نکل نہ جائے ایمان سے، وہ توحید چاہتا ہے تمہارے کل سامان سے۔ کوئی پیاسا اگر پانی مانگے تو چشمے رواں کر دے،
وہ معجزے دکھائے کہ انسان کو حیران کر دے، وہ نمرود کی آگ میں خلیل کی حفاظت کر دے، وہ مسیحا عطا کرے جو زندہ کر دے مردے، وہ یوسف کو یعقوب سے جدا کر دے، وہ ایک قیدی کو مصر کا شہنشاہ کر دے، وہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر ایک نئی زندگی عطا کر دے، وہ نوح کو طوفان سے بچائے، وہ ایوب کے صبر کو بھی آزمائے، موسیٰ جو حق سے حق کی فریاد کر دے، وہ فرعون کو بیچ دریا برباد کر دے، وہ چاہے تو داؤد کو شاہی بھی عطا کر دے، وہ سلیمان کتاب جنوں ہوا بھی کر دے، وہ چاہے اصحاب کو کئی 100 سال تک سلا دے، وہ خضر سے پیغمبر کی ملاقات بھی کروا دے، سحر تا شام جس کا بیان ہوتا ہے، نام بھی رحمان جس کا ہوتا ہے، جہاں کی رونقیں ہیں جس کے دم سے، بزم کی محفلیں ہیں جس کے دم سے، یہ کائنات جس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، وہ نظر کی نظر ہے، نظر کا نظارہ ہے، وہ بحر کے پانیوں کا کنارہ ہے، وہ زمین و زماں کی حد سے بالا ہے، پر گوشہ دل میں اس کو کہیں دیکھا ہے، وہ ابر رحمت سے کھیتوں کو سیراب کر دے، وہ آسمان کے تاروں کو ماہتاب کر دے، ایک جہان کو روشن رکھنے کے لیے وہ ایک ہی تارے کو آفتاب کر دے، اس کے عجوبوں کو اب بھی نہ سمجھے کوئی، اپنی عقل پہ ماتم کرے کوئی، وہ جس نے صورت سماعت اور سیرت بھی دی، دل بھی بنایا اور ڈال اپنی محبت بھی دی، دن بنایا کس نے روشن، رات بنائی کس نے تاریک ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی کبھی تو مکاں کا مکیں ہوتا ہے، کبھی کبھی لامکاں میں بھی نظر نہیں آتا، ان اللہ مع الصابرین کی کرتا ہوں میں صدائیں، جب کسی بات پہ مجھ کو صبر نہیں آتا۔